بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 26 اپریل 2015۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل ارتھ کویک آیا تھا جس کے جھٹکے دلی بھی محسوس کیے گئے۔ اس کا ایپی سینٹر جو تھا وہ نیپال تھا۔ تو نیپال میں کافی تباہی ہوئی اور انڈیا کے بھی بعض علاقوں میں کافی تباہی ہوئی، جیسے یو پی میں، بہار میں۔ تو آج جو نیوز آئی ہے اخبارات میں، تو اس کی انہوں نے یہ ٹائٹل لگایا ہے ہمالین ٹریجڈی۔ ہمالین ٹریجڈی، اس کو میں نے پڑھا تو میرے مائنڈ میں آیا کہ اگر مجھ کو ٹائٹل بنانا ہو تو شاید میں کہوں گا ہمالین وارننگ۔ ہمالین وارننگ، کیونکہ دیکھیے ارتھ کویک یا اس طرح کے اور جو آفتیں آتی ہیں وہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو خدا کی طرف سے یہ وارننگ ہے، نیپال کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے۔ اس معاملے میں نیپال تو گیا ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا، من حقیقت میں یہ ساری دنیا کے لیے وارننگ ہے۔ پھر میں سوچا کہ وارننگ کس بات کی، وارننگ کس بات کی؟ تو میں سوچا کہ آج اگر آپ دنیا کا سروے کریں لوگوں کا تو آپ پائیں گے کہ ہر آدمی کا ایک ہی ریلیجن ہے، وہ ہے پروفیشنلزم، پیسہ کمانا۔ کوئی جاب میں ہے، کوئی بزنس میں ہے، کوئی اور کسی پروفیشن میں ہے، یہی ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں تو اس کے ماں باپ پیدا ہوتے ہی یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کس پروفیشن کے لیے ٹرین کرنا ہے، انجینئرنگ کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، کس کے لیے۔ تو اسی کے لحاظ سے اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ کہ لوگوں کے سامنے صرف ایک ہی گول ہے، یہ دنیا جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں یہاں وہ ایک اچھی پوزیشن حاصل کر لیں، بس مٹیریل سینس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف یہ وارننگ ہے، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی جو دنیا بنائی ہے، جو اپنے محل کھڑے کیے ہیں، اس پر پہلی زد پڑتی ہے، وہ گر پڑتے ہیں، وہ تباہ ہوتے ہیں، اس میں انسان بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو اس پر سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے تاکہ انسان کی غفلت کو توڑا جائے، انسان کی غفلت کو توڑا جائے کہ جس دنیا کو تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کو بنانا یہی میرا سول پرپز ہے، وہ دنیا کتنی کمزور ہے، زلزلے کا ایک جھٹکا اس کو توڑ دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں، چاہے فلڈ ہو، چاہے ارتھکویک ہو یا آندھی ہو، یہ وارننگ ہوتے ہیں، وارننگ۔ یہ کوئی کسی پر عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ سوچنا کہ فلاں پر عذاب آیا، یہ غلط ہے۔ یہ وارننگ ہوتے ہیں، یہ سوچنے کے لیے کہ یہ جس کو میں سمجھ رکھا میں نے گول، وہ گول نہیں ہو سکتا۔ جس کو میں نے گول بنا رکھا ہے وہ گول نہیں ہو سکتا۔
پھر گول کیا ہے؟ جب یہ مائنڈ میں سوال آئے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ اسٹڈی کرے گا، وہ سوچے گا، وہ ریفلیکٹ کرے گا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے گا اس نظریے تک جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. تو آخرت اورینٹڈ جو نظریہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کے لحاظ سے ہر انسان کا ایک ہی گول ہونا چاہیے، وہ ہے اپنے آپ کو جنتی پرسنالٹی بنانا اپنے اندر. کیونکہ موت کے بعد جو انسان کے لیے جو ہونے والا ہے وہ یہی کہ وہ جنت کے لیے ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ جنت کے لیے ڈیزرو کرتا ہے تو جنت جائے گا، وہ نہیں تو وہ کسی یونیورسل لیڈر بھی نہیں، کوئی یونیورسل لیڈر بھی نہیں ڈال دیا جائے گا. پھر میں نے سوچا کہ یہ کانسیپٹ ہی بالکل ختم ہے مذہبی لوگوں میں بھی، مذہبی لوگوں کو بھی ختم ہے. جیسے مذہبی لوگوں کو میں نے سوچا تو وہ کچھ ریچول سمجھ رکھا انہوں نے کہ یہ ریچول کرتے رہو تو وہ جنت مل جائے گی تم کو. یہ جنت میں آپ کی پرسنالٹی میں کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ ریچولس کرو اور جنت مل جائے گی. جیسے ایک بار میں پارک میں تھا، وہاں کو مسلمان آئے کچھ، اس میں کچھ نوجوان بھی تھے، تو وہ لگے لیفٹ سائڈ چلنے، کیونکہ روڈ پر وہ عادت ہے ان کو لیفٹ میں کیپ لیفٹ کے اصول پر چلنے. تو ایک شخص جو ٹوپی والا تھا اور داڑھی والا تھا، اس نے کیا کہا، الٹے ہاتھ کہاں جا رہے ہو، الٹے ہاتھ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم کو جنت میں نہیں جانا؟ سیدھے ہاتھ چلو، سیدھے ہاتھ چلنے میں جنت ملے گی. کیا اس کے نزدیک جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ آدمی دائیں ہاتھ میں چلے، بائیں ہاتھ میں نہیں چلے. اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں ریچول ٹائپ کی، حتیٰ کہ عبادت کو بھی لوگوں نے ریچول بنا دیا ہے. فارم آف سیٹ آف ریچول، ایک فارم ہے، کچھ ریچولس ہیں، ایک ڈریس ہے، ایک آئیڈینٹی ہے کہ ایسی ٹوپی ہو، ایسا کپڑا ہو تو بس اس کی جنت پکی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مٹیریلسٹ ہیں وہ بھی بے خبر ہیں کہ صحیح گول کیا ہونا چاہیے، اور جو سو کال مذہبی ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ گول ہمارا کیا ہے. کچھ ریچول لے رکھا انہوں نے، سمجھتے کسی بھائی کامیابی ہے. دیکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ، جو اپنا تزکیہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے. تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی تعمیر شخصیت، پرسنالٹی کو بنانا، اپنی پرسنالٹی کو بنانا. تو اس دنیا میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس میں طرح طرح کے تجربے ہوتے ہیں. ان سب کے بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے رہنا. جیسے کہ میں یہ مثال دیتا ہوں، میں کل بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے، جس کو میں کہتا ہوں اسپریچول کارنر، تو اوپر سے ایک پتی آ کے گری. پتی، آج کل پتیاں بہت گر رہی ہیں ادھر ادھر. تو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کو، تو مجھے بہت ہی خوبصورت معلوم ہوئی. تو دیر تک اس کو دیکھتا رہا. پھر میں نے سوچا کہ کیا میں ایسی ایک پتی بنا سکتا ہوں؟ کیا میں ایسی ایک پتی بنا سکتا ہوں؟ تو جواب ملا کہ نہیں. کیا دوسرا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی فیکٹری بنا سکتی ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے؟ جواب ملا کہ نہیں. تو اس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس سے میں نے ڈسکور کیا کریٹر کو،
کہ میں نے نہیں بنایا تو کسے بنایا؟ وہ کریٹر ہے. تو اس طرح سے روزانہ جو واقعات ہوتے ہیں اس میں آپ سچائی کو ڈسکور کرتے رہیں. اس سے آپ کو اسپریچول فوڈ ملے گی, اس سے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. اس طرح آپ کی پرسنالٹی بنتی رہے گی, بنتی رہے گی, بنتی رہے گی. اسی کو کہا گیا ہے مزکہ شخصیت. مزکہ شخصیت یعنی وہ شخصیت جس کا تزکیہ ہوا ہو, پیوریفائڈ پرسنالٹی. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں, جس کو چاہے طوفان ہو, چاہے فلڈ ہو, چاہے ارتھکویک ہو یا اور کوئی چیز ہو, وہ وارننگ ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو. انسان تو کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کو تم نے اپنا گول بنا رکھا ہے؟ گول تو آخرت ہے, گول تو پیراڈائز ہے, گول تو اپنی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وارننگ جو کہتے ہیں تنبیہ یا انتباہ. لیکن کوئی اس طرح کے واقعات کو اس معنی میں نہیں لیتا. کچھ لوگ تو لگتے ہیں کہ نیچرل کلیمٹی کا معاملہ یہ ہے. کچھ لوگ جو مذہبی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں واقعہ ہوا ہے سمجھتے ہیں کہ اس پہ عذاب آیا ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. وہ نیچرل کلیمٹی کی بات نہیں ہے, وہ نیچرل وارننگ کی بات ہے. اور جہاں پر وہ آیا ہے وہ صرف ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے. ایسا نہیں کہ اس پر عذاب آیا ہوا. دیکھیے, عذاب ہو یا ثواب ہو, دونوں آخرت میں ملنے والے ہیں, دنیا میں نہیں. دنیا میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. دنیا میں وارننگ ہے, انتباہ ہے. تو مذہبی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جہاں آیا ہے اس کے اوپر عذاب آیا ہے. یہ بھی غلط ہے. اور جو غیر مذہبی لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل آفت ہے. وہ بھی غلط ہے. دیکھیے, اس دنیا کو ایک ہستی چلا رہی ہے. ایسا نہیں کہ خود ہی خود دنیا چلی جا رہی ہے. اتنی بڑی دنیا اب خود ہی خود کیسے چلے گی؟ جیسے گلیکسی ہیں, گلیکسی میں بلین ستارے ہیں اور سب موو کر رہے ہیں اور ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی چلانے والا نہ ہو, کوئی مینیج کرنے والا نہ ہو, کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو تو ضرور ٹکراؤ ہوگا, ضرور ٹکراؤ ہوگا. ایسی ہر چیز کو آپ دیکھیے, کسی بھی چیز کو عجیب غریب اس کے اندر فنکاری ہوگی, عجیب غریب اس کے اندر ڈیزائن ہوگی. تو کیسے ایسا ہو گیا؟ کیسے ایسا ہو گیا؟ تو ہر چیز میں آپ دریافت کرتے ہیں خدا کو, پھر اور سوچتے ہیں تو ہر چیز میں آپ دریافت کرتے ہیں جنت کو, پھر اور سوچتے ہیں تو ہر چیز میں آپ کو ایک فوڈ ملتا ہے, فوڈ جس سے آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ہے زندگی کا صحیح رول. یہ ہے زندگی کا صحیح رول. بس جو کتابیں لکھی گئی ہیں خدا اور جنت پر, وہ بھی صحیح ڈائریکشن نہیں دیتی. بس خدا پر کتابیں ہیں تو وہ کیا ہے, خدا کے دیدار کرو, یہ کرو, وہ کرو تو خدا کا دیدار ہو جائے گا. یہ بھی غلط ہے, کیونکہ خدا کا دیدار اس دنیا میں ہونے والا نہیں ہے. خدا کا دیدار اس دنیا میں ہونے والا نہیں ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو تو خدا کا دیدار ہو جائے گا, دے آر لیونگ ان فالسہڈ. ریئلٹی میں نہیں جیتے, وہ فالسہڈ میں جیتے. ایسے کچھ لوگ ہیں وہ بس ایک ریچول کے طور پر خدا کو مانتے ہیں, واقعی ان کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیونگ گاڈ کو ماننا, اگر آپ لیونگ گاڈ کو مانیں
تب وہ آپ کی زندگی میں کوئی درجہ حاصل کرے گا، تب وہ آپ کی زندگی کو شیپ کرے گا. لیونگ گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ہلائے گا، وہ آپ کا گائیڈ بن جائے گا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لیونگ گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے حی القیوم، هو الحی القیوم، وہ کسی کو کانشیسلی کوئی جانتا نہیں، بس ریچول سینس میں جانتے ہیں. یہ معاملہ جنت کا ہے کہ جنت کو بس عقیدہ کی طرح مانتے ہیں، لیکن جنت کیسے ملے گی؟ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے مسلم فیملی میں تو ہماری جنت ہے، ہم نے دائیں ہاتھ سے پانی پی لیا تو جنت ہے. ایسی کچھ چیزیں ریچول ٹائپ. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ خود اسی کو اختیار کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ جو ڈیلی لائف ہماری ہے، ڈیلی لائف، اس میں جو طرح طرح کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، جو طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، ان سب سے آپ کو ایک فوڈ لینا ہے، ایک رزق لینا ہے، اس سے اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے. اس سے اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے. فوڈ کی ہزاروں قسمیں ہیں. جیسے آپ کو کسی نے ایسی بات کہی کہ آپ افینڈ ہو گئے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو ہیٹ پیدا ہو گیا، تو اس وقت آپ نے اپنے جذبات کو مینیج کیا، اپنے کو کنٹرول میں رکھا، پھر سوچا اور اپنے نگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ پہ کنورٹ کیا. تو یہ ہے رزق جنت. تو آپ نے گویا جنت کا ایک رزق حاصل کیا، آپ نے جنت کا ایک رزق حاصل کیا. تو جب آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جو آدمی آپ کو غصہ دلائے وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کا بینیفیکٹر ہے. کیونکہ اگر غصہ نہ دلائے کوئی تو آپ کیسے آرٹ آف اینگر مینجمنٹ کا تجربہ کریں گے؟ اگر کوئی آپ کو غصہ نہ دلائے تو کیسے آپ تجربہ کریں گے آرٹ آف اینگر مینجمنٹ کا؟ اور کیسے وہ رسک جو رکھا ہوا ہے غصے کو، یعنی غصے کو پی جانے میں، غصے کو ضبط کرنے میں، وہ کیسے، وہ رسک کیسے ملے گا؟ تو یاد رکھیے وہی آدمی آپ کا محسن نہیں ہے جو آپ کو سچ مچ کچھ دے، وہ آدمی آپ کا محسن ہے جو آپ سے کچھ چھیننے کی کوشش کرے. وہی آدمی آپ کا محسن نہیں جو آپ کو خوش کرنے والی باتیں کرے، وہ بھی آپ کا محسن ہے جو آپ کو غصہ دلائے، جو افینڈ کرے آپ کو. کیونکہ آپ کو وہ موقع دیتا ہے کہ آپ ایک جنت کا ایک رزق اس وقت دریافت کریں اور اس کو اپنی 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 غذا بنائیں. اس طرح اپنے اندر جنت والی پرسنالٹی ڈیولپ کریں. اس سوچ کے ساتھ دنیا بنانا ہے. اس طرح کے واقعات جو ہے اس کو میں وارننگ اس لیے کر رہا ہوں، وارننگ کہ وہ بتاتے ہیں کہ جس سوچ کے ساتھ تم جی رہے ہو وہ سوچ صحیح نہیں ہے. کبھی نیپال میں، آج نیپال میں ہوا، کہیں ہوگا، کہیں ہوگا، تو کسی پر وہ عذاب نہیں ہوتا، کسی پر نہیں. وہ تو ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے جس کو لے کر ہم سوچیں اور سبق لیں اس سے. ابھی یہ جب میں اٹھایا اس کو تو میں سوچا کیا اس میٹل کو بنا سکتا ہوں میں؟ ایک میٹل سے یہ بنا ہے، تو کیا میں اس میٹل کو کریٹ کر سکتا ہوں؟ جس نے یہ بنایا ہے اس نے کریٹ نہیں کیا، اس نے تو اس کو ایک شیپ دیا، شیپ. تو میرے دل نے کہا کہ میں تو میٹل کریٹ نہیں کر سکتا. تو جب آپ یہ کوشچن کریں گے تب آپ ایک چیز ڈسکور کریں گے
کہ اگر میں کریٹر نہیں ہوں تو کوئی تو کریٹر ہونا چاہیے، اس کا کوئی تو ہونا چاہیے. تو جب آپ اس کو ڈسکور کریں گے تو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا. دیکھیے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کو دریافت کرنا، خدا کو ڈسکور کرنا ابتدائی طور پر ہوتا ہے ریشنل طریقے سے، یعنی آپ ریزن کو استعمال کر کے. جیسے ریزن کو استعمال کرنا ہے کہ بٹن کس نے بنایا، میں نے نہیں بنایا تو کوئی دوسرا بنانے والا ہے. یہ ہے ریشنل ڈسکوری. لیکن ریشنل ڈسکوری جو ہے اپنے آپ میں وہ کنوکشن نہیں بنتی، وہ ایک قسم کی ٹیکنیکل ڈسکوری ہے. اور جب کہ مطلوب یہ ہے کہ آپ کی ڈسکوری آپ کا یقین بن جائے، یقین کنوکشن بن جائے. تو خدا کو ٹیکنیکل طور پر جان لینا یہ کافی نہیں ہے. ضرورت ہے کہ اس پر آپ کنوکشن ہو، پھر اور بڑھ کر آپ کو خدا سے محبت ہو، خدا سے خوف ہو. تو یہ دوسرا جو یعنی ڈسکوری آف گاڈ کا ایک پہلا درجہ ہوا، ایک دوسرا درجہ ہوا. ڈسکوری آف گاڈ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کی عقل نے، آپ کے ریزن نے کوئی ایسی بات پیش آئی کہ اس میں آپ کو اس کو دریافت کر لیا. لیکن اس کے بعد کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹیوشن. ایک ہے ریزن، ایک ہے انٹیوشن. تو ریزن پہلے ریشنل لیول پر دریافت کرتی ہے، ریشنل لیول پر دریافت کرتی ہے. لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر کی انٹیوشن کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. جیسے ہی آپ نے ریزن کے لیول پر کسی چیز کو دریافت کیا، اللہ کے وجود کو دریافت کیا، تو بات وہیں رکے گی نہیں. اس کے فوراً بعد یہ ہوگا کہ آپ کے اندر انٹیوشن کا بات ہے، انٹیوشن کے جو والی جو چیز ہے، فوراً اس کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. اور جب انٹیوشن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی اور آپ کا وہ رسک انٹیوشن میں داخل ہوگا، وہاں سے پھر وہ کنوکشن بن جائے گا. یعنی جو یقین جو ہے، یقین وہ انٹیوشن کا پروڈکٹ ہے، کہیے، یا اس کا نتیجہ ہے. تو ریزن آپ کو معلومات کی سطح پر، یعنی معلومات کی سطح پر آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں کوئی کریٹر ہے. لیکن ایک بہت زبردست میکینزم ہے آپ کے اندر، بہت میکینزم ہے. جس میں دونوں انٹرلنکڈ ہیں، یعنی ریزن اور انٹیوشن دونوں انٹرلنکڈ ہیں. جیسے ہی ریزن کی سطح پر آپ کو ڈسکوری ہوئی، فوراً ہی انٹیوشن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی آٹومیٹک طور پر. اور پھر وہاں سے شروع ہوگا سفر کنوکشن کا، یقین کا. یعنی پہلا سفر تھا دریافت کا، دوسرا سفر ہوگا یقین کا، کنوکشن کا. پھر یہ دونوں سفر ختم نہیں ہوتے. ریزن کی سطح ڈسکوری بھی برابر ہوتی رہتی. جیسے میں نے کل پتی سے ڈسکور کیا، آج میں نے اس کور سے ڈسکور کیا. ایسے نیوبرس آئٹم ہیں. تو ہر آئٹم سے آپ کو ایک ڈسکوری ہوتی رہے گی. اسی طریقے سے نیوبرس آئٹم ہے جس سے آپ کے ریزن، جس سے آپ کے انٹیوشن کو فوڈ ملتا ہے. پھر یقین بڑھتا رہتا.
یہی ہے سفر جنت، یہی سفر جنت ہے. تو سچ پوچھے تو یہ آفات جو آتی ہے، آفات وارننگ ہوتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تم اصل جو سفر ہے وہ تو کر ہی نہیں رہے ہو. اصل جو کام ہے وہ تو اس میں تم اپنے آپ کو انگیج ہی نہیں کیا. تو عجیب بات ہے کہ روزانہ آپ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ آدھی آ گئی، فلاں یا بھونچال آ گیا، فلاں جگہ سونامی آ گیا، بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن اس کو یعنی صحیح طریقے سے ہم لیتے نہیں. لیتے ہیں کہ اس کے اندر رزق جو ہے، اس کے اندر فوڈ جو ہے وہ بھی ہم کو ملتا نہیں، وہ ہم کو ملتا نہیں. تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے. کیونکہ دیکھیے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ صرف مزکہ شخصیت ہی جنت میں جائے گی. ذالک جزاء من تزکیٰ، صرف مزکہ شخصیت بھی ہی جنت میں جائے گی. تو مزکہ شخصیت جو ہے کیسے بنتی ہے؟ اس طرح بنتی ہے، وہ کسی اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر نہیں بنتی. وہ تجربات کے دوران، مشاہدات کے دوران، مطالعے کے دوران، سوچنے کے دوران طرح طرح کے آئٹم ملتے رہتے ہیں آپ کو. اس آئٹم کے ذریعے وہ شخصیت بنتی رہتی ہے. تو اس طرح کے واقعات ایک وارننگ ہوتے ہیں سوچنے کے لیے کہ کیا میں رائٹ پاتھ پر ہوں، کیا میں صحیح سمت چل رہا ہوں کہ میں یہ سفر ختم ہو تو مجھے جنت مل جائے. کیا میری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ گاڈ اورینٹیڈ یا جنت اورینٹیڈ ہیں؟ اس کو سوچنے کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے. لیکن سارے واقعات ہوتے ہیں، انسان سوچتا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. تو میں نے اپنے مطالعے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کسی ایکسٹرنل ریچولس کو ادا کرنے سے نہیں ملتی. ہم سے باہر کوئی واقعہ ہم کر دیتے ہیں، اسے نہیں ملتی. ہم خود اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کو کیسا بنا رہے ہیں، اس سے تعلق ہے جنت کا. تو جس طرح سے مٹیریل گول کے لیے لوگ زندگی بھر محنتیں کرتے ہیں تب انہیں کوئی ترقی ملتی ہے، ایسی اسپریچول گول کا معاملہ بھی ہے. یعنی مٹیریل گول کے لیے ایک کنٹینیوس اسٹرگل چاہیے، کنٹینیوس اسٹرگل، تب وہ مٹیریل گول آپ کو ملتا ہے. ایسی اسپریچول گول کے لیے بھی ایک کنٹینیوس اسٹرگل چاہیے، تب وہ آپ کو وہ گول پر آپ پہنچ پائیں گے. کل جب کوئی آیا تھا تو میں اپنے کمرے میں تھا. اس وقت ماریا سے کچھ میں لکھوا رہا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ اب نارمل ہو رہا ہے، لیکن میں پکڑ نہیں پایا. پھر ماریا نے کہا یہ تو ارتھکویک ہے. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو ارتھکویک ہے.
تو گویا کہ جب ارتھکویک کا شاک آیا میرے کمرے میں، اس وقت میں پریپیئر مائنڈ نہیں تھا گویا کہ جلدی سے میں جان لوں کہ یہ تو ارتھکویک ہے. مجھے کچھ دیر لگی اس کے جاننے میں. تو آپ کو ہر لمحہ بالکل پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ رہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسی بات پیش آئے تو جلدی سے آپ جان لیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بے خبری میں نہ رہیں. پھر جتنا جھٹکا یہاں تھا دلی میں وہ تو بہت ہی کم تھا. زیادہ بڑا جھٹکا تو نیپال میں تھا. آپ جانتے ہیں کہ کاٹھمانڈو کے تقریباً 30 کلومیٹر دور اس کا ایپی سینٹر تھا. وہاں بہت تباہی ہوئی، بہت گھر گر گئے، زمین پھٹ گئی، پانی نکل آیا، لوگ مر گئے. جو تازہ اطلاع اس کے مطابق تقریباً 2000 آدمی مر گئے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ ملبہ پڑا ہوا ہے. اس ملبے سے نکلیں گے لوگ. اور زخمی لوگ تو بہت ہیں، زخمی لوگ بہت زیادہ ہیں. تو دیکھیے یہ میڈیا کی بات ہے کہ ہم فوراً نہیں جان پائے کہ وہاں کتنا سخت ہوا ہے. پہلے زمانے میں یہ کوئی جان نہیں پاتا تھا. جیسے میں اپنے گاؤں میں تھا بڑھیا میں بچپن میں، تو وہاں پہ پہلی بار جو میں نے زلزلے کا تجربہ کیا تھا وہاں پہ تھا. تو چیزیں ہلنے لگی. تو وہاں بھی میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہو رہا ہے. تو کسی نے بتایا کہ یہ تو ارتھکویک ہے. لیکن وہاں جہاں میں تھا وہاں پر اعظم گڑھ میں وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اس وقت میں چھوٹا تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا کہ ارتھکویک کا ایک ایپی سینٹر ہوتا ہے. اور وہ بھی اگر بہت نیچے ہو تو کم نقصان ہوگا، اوپر ہو زیادہ نقصان ہوگا. یہ سب باتیں اس وقت میں نہیں جانتا تھا. تو اگرچہ وہ واقعہ گزرا لیکن میں اسے کوئی بڑا لیسن نہیں لے سکا. اب جب باتیں میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک نعمت ہے کہ ماڈرن جو میڈیا ہے اس کی وجہ سے فوراً کے فوراً پتہ چل گیا آپ کو کہ اس کا مرکز تو وہاں تھا نیپال، وہاں یہ نقصان ہوا، وہ نقصان ہوا. پہلے زمانے میں تو ہم سمجھتے کہ چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو گیا ہے. اب سبق لینے کے لیے زیادہ بڑے آئٹم ملنے لگے ہم. جیسا کہ میں نے عرض کیا جب اعظم گڑھ میں تھا اور وہاں پر ارتھکویک آیا تھا تو تھوڑا سا ہل گیا تھا کچھ. تو اس سے میں نے کوئی بڑا سبق نہیں لیا. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کہیں اور بڑا نقصان ہوا ہے، وہ مجھے پتہ نہیں تھا. اب تو آپ کو فوراً کے فوراً پتہ ہو جاتا ہے. ود ان منٹ پہ پتہ ہو جاتا ہے کتنا نقصان ہوا اور کہاں اس کا سینٹر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سبق لینے کو بہت آسان بنا دیا. اب واقعہ ہو تو فوراً سبق لے سکتے ہیں آپ. تو اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو متربع کریں، آپ کو جگائیں، آپ کو تیار کریں کہ آپ اس میں جو سبق کا پہلو ہے اس کو حاصل کریں. آپ اس سبق سے اپنی پرسنالٹی کو تیار کریں، پرسنالٹی کی تعمیر کریں. تو جنت میں وہ انسان جائے گا جس نے اپنے کو اپنا تزکیہ کر کے اپنے کو مزکہ شخصیت بنائی. یعنی ایک پریپیئرڈ پرسنالٹی، ایک تیار شدہ شخصیت. ایسا نہیں کہ کچھ آپ نے اپنے سے باہر کوئی کام کر دیا
مثلا دائیں ہاتھ سے پانی پی لیا تو جنت پہ چلے گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی چیز جس کا تعلق آپ سب سے پہلے آپ کو مائنڈ کو اسٹرائک کرتی ہے وہ چیز، کیونکہ مائنڈ ہے جو پرسنالٹی بناتا ہے، ہاتھ پاؤں سے پرسنالٹی نہیں بنتی. تو کوئی چیز جو آپ کو مائنڈ کو اسٹرائک کرتی ہے تو آپ سوچتے ہیں، جب سوچتے ہیں تو پھر اس کو آپ کنورٹ کرتے ہیں کسی اسپریچول لیسن میں، پھر وہ آپ کے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے. پھر یہ عمل جاری رہتا ہے کہ آپ ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی بن جاتے ہیں، ایک مذکر شخصیت. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا جنت ہے کہاں؟ اور یہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت اگر ہے تو وہ کہاں ہے وہ. تو دیکھیے پہلے زمانے میں بھی سوال کرتے تھے لوگ، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ سوال جو ہے بہت زیادہ لگتا تھا، ریلیونٹ کوشچن لگتا تھا. اب یہ کوشچن ریلیونٹ نہیں رہا. پہلے زمانے میں ایک کوشچن ایک بظاہر ایک ریلیونٹ کوشچن لگتا تھا کہ جنت ہے تو کہاں ہے. اب تو یہ سائنس نے بتایا ہے کہ جو سائنس کے ذریعے جو آبزرویشن کیا جاتا ہے اس نے بتایا ہے کہ یونیورس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ تو ڈارک میٹر ہے، یہ وہ دکھائی نہیں دیتا. یونیورس کا ریلیٹیولی چھوٹا پارٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے. کوئی بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ہو تب بھی، کتنی پاورفل ٹیلیسکوپ ہو وہ پورے یونیورس کو نہیں دکھاتی، ایک چھوٹے سے پارٹ کو دکھاتی ہے. تو جب یہ پروو ہو گیا کہ یونیورس کا بڑا حصہ ڈارک میٹر ہے، دکھائی نہیں دیتا، تو یہ سوال اب ریلیونٹ نہیں رہا. جب یہ پتہ نہیں تھا، آدمی سمجھتا تھا کہ ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، تب بظاہر یہ کوشچن ریلیونٹ معلوم ہوتا تھا. اب تو ریلیونٹ ہی نہیں رہا وہ، اب یہ کوشچن ریلیونٹ نہیں رہا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ اننیسیسری کوشچن میں آدمی اپنے کو الجھائے. اننیسیسری کوشچن، مثلاً دو اسکالر میں بحث ہوئی کہ جنت جو ہے وہ مادی ہے کہ روحانی ہے، مادی ہے کہ روحانی ہے. اب یہ اننیسیسری کوشچن ہے. جو چیز بیان اور کمپریہنشن ہو اس کے بارے میں یہ سوال ہی ارریلیونٹ ہے کہ وہ مادی ہے کہ روحانی ہے. تو اس طرح کے جو کوشچن کرتے ہیں لوگ، وہ سچ پوچھے تو وہ ڈیویشن ہوتا ہے. یہ ڈیویٹڈ تھنکنگ کا نتیجہ ہے. غیر ضروری سوالات میں اپنے کو الجھانا، غیر ضروری سوالات میں اپنے کو الجھانا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس وقت وہ اس کی جنت و جہنم اس کو مل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مرا ہے 10,000 سال پہلے، ایک آدمی مرتا ہے آج، اور سیم دونوں کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو اس کو معنی کہ وہ جو آدمی 10,000 سال پہلے مرا وہ 10,000 سال زیادہ اس نے انعام کو انجوائے کیا، اگر سزا ملی تو زیادہ سزا بھگتی، اور جو بعد کو مرا اس نے کم انجوائے کیا، اور اگر وہ سزا ملی تو وہی کم سزا ملی اس کو. یہ سب کیا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے، اننیسیسری کوشچن. یہ سب کوشچن اننیسیسری کوشچن. تو دیکھیے
اپنی تھنکنگ کو رائٹ وے میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کون سی سوچ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, کون سی ارریلیونٹ ہے, کون سی محض ایک یعنی کون سی سوچ جو ہے وہ رائٹ سوچ ہے, کون سی رانگ سوچ ہے. اگر یہ بات نہ جانیں گے تو بھٹک جائیں گے آپ. ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے. ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ تو بھٹک جائے گا. جیسے یہی جو 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 ارتھکویک آیا ہے, آپ اس کے یہ کہیں کہ صاحب ان کے اوپر عذاب آیا ہے, وہاں پر ٹورسٹ آتے تھے, وہاں پر بہت نیوٹی تھی, وہاں بہت یہ تھا وہ تھا. یہ ارریلیونٹ بات ہے. عذاب اس دنیا میں نہیں آ سکتا. عذاب کا تعلق آخرت سے ہے. تو آپ کو جاننا چاہیے کہ کسی معاملے میں رائٹ وے آف تھنکنگ کیا ہے. کسی بھی معاملے میں رائٹ وے آف تھنکنگ کیا ہے. اگر یہ نہیں جانیں گے تو صحیح رزق آپ کو نہیں ملے گا, صحیح رزق نہیں ملے گا. آپ کے ساتھ واقعات پیش آئیں گے, تجربات ہوں گے, آپ اسٹڈی کریں گے, آبزرویشن کریں گے, اور اس کے درمیان آپ کو بہت سے آئٹم آئیں گے آپ کے مائنڈ میں. لیکن کیونکہ آپ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کا فرق نہیں سمجھتے, تو کسی بھی اس بولے جائیں گے کسی بھی سوال میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. تو جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے لیے رائٹ وے آف تھنکنگ رائٹ وے آف تھنکنگ یا رائٹ گول بنائے اپنا, اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی یہ جانے کہ کیا اس کے لیے کون سا ریلیونٹ کوشچن ہے, کون سا ارریلیونٹ کوشچن ہے, یہ جانے. قرآن میں ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم, لوگوں کی باتوں میں اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی خیر نہیں ہوتا, خام خواہ باتیں, خام خواہ کی باتیں. اسی طرح دیکھیے ایک بہت ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان کو اپنی حد جاننا چاہیے, اپنی حد. یہ ایک سیٹرک بات ہے کہ آدمی ہر چیز میں جمپ کر دے, اپنی حد نہ جانے. کیونکہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے اعلان کیا کہ ان کو خلافت ارضی حاصل رہے گی ان کو, تو انسان نے جب یہ انسان کے بارے میں اعلان ہوا تو شیطان نے فوراً کوشچن کر دیا کہ وہ تو مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, میں زیادہ مستحق ہوں. تو وہ ڈیریلمنٹ ہوگا اس کی سوچ کا, اپنی حد کو نہیں جانا اس نے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل جرنی کو ڈیریل ہونے نہ دیں, اپنی حد کو جانیں, حد پر ٹھہرنا سیکھیں, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے سیٹن جو تھا بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا, لیکن اس کی ذہانت سے اس کو کچھ ملا نہیں, کیونکہ پہلے دن وہ ڈیریلمنٹ ہوگا اس کا. تو اس کے حصے میں کیا آیا, لوگوں کو بہکانا, کوئی پازیٹیو چیز اس کو نہیں ملی.
تو زندگی کا معاملہ بہت سوچنے کا معاملہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح انداز میں سوچنا جانیں, رائٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We are starting with the question answer session now. I request our online viewers to please send in their questions on info@cpsglobal.org. مولانا یہ پہلا سوال آیا ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا چنئی سے. یہ لکھتے ہیں بلیف اور ریئلائزیشن میں کیا فرق ہے؟ صرف بلیف کافی ہے؟ اچھا, یعنی عقیدہ اور معرفت. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق ہے. عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ مان لیں, لیکن دوسرے کے لیے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں, چیزوں کو ریزن آؤٹ کریں, تب اس میں یقین آئے گا آپ کو. عقیدہ میں ضروری نہیں کہ آپ کے اندر گہرا کنوکشن ہو, گہرا یقین ہو, جبکہ اصل مطلوب ہے یقین, گہرا یقین. تو عقیدہ اور معرفت یا بلیف اور ریلیشن میں یہ فرق ہے کہ عقیدہ صرف مان لینے کا نام ہے. مثلاً آپ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, تو آپ کو عقیدہ حاصل ہو گیا. لیکن سوچتے سوچتے آپ اس کو اتنا زیادہ اپنی دل میں بٹھائیں, اپنے عقل میں اتنا زیادہ بٹھائیں کہ اس کو آپ کو گہرا یقین ہو جائے, تب وہ بنتی ہے معرفت یا ریئلائزیشن. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو معرفت تک پہنچائے, اپنے عقیدے کو معرفت تک پہنچائے. یہ آپ کا اپنا, ہر آدمی کا اپنی کوشش ہوتا ہے. مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے دہلی سے. People are so engrossed in their worldly activities that even an earthquake of 7.8 intensity does not jolt them out of their forgetfulness. Then how can we succeed in making them realize the importance of personality development, which alone can lead them to paradise? دیکھیے, ہمیں ماس لیول پر کل پرسوں ایک ساتھ بڑی ملاقات ہوئی, اس طرح کی بات ہوئی, تو میں نے کہا کہ دیکھیے, دعوت کا کام ہوتا ہے ماس لیول پر, دعوت کا کام ماس لیول پر ہوتا ہے, لیکن رزلٹ جو ہے, رزلٹ وہ انڈیویجول لیول پہ ملتا ہے. بات تو آپ سب سے کہیے, لیکن صرف کچھ انڈیویجول ملے گا جو آپ کی بات سے اثر لیں اور اپنے اندر کوئی چینج لائیں. یہ ہمیشہ ہوا ہے, یہ فرق ہمیشہ جاننا چاہیے کہ دعوت یا تبلیغ کا کام ہوتا ہے ماس لیول پر, لیکن رزلٹ ہمیشہ نکلتا ہے انڈیویجول لیول پر. یہ اگر سوچ ہو تو آدمی یعنی اسلام کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آئے گا. مولانا یہ اگلا کویشچن کیا ہے ڈاکٹر سنجے نے دہلی سے. ریزن اینڈ انٹیوشن, ہاؤ ٹو ڈیسائڈ واٹ از رائٹ ریزن, بیکاز رائٹ may be different for different people. دیکھیے, ایک ہے سنجیدگی, سنسیئرٹی, اور ایک ہے یعنی بحث کرنا. تو جو بحث کرے اس کے حساب سے ٹاٹالوجی آئے گی, ٹاٹالوجی اس کو کہتے ہیں. بحث کرے گا, بحث کرے گا, بحث کرے گا, کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل بات مل جائے گی جس سے وہ دوسرے بات کو ریفیوٹ کر دے.
تو دیکھیں اس معاملے میں کوئی کمپلسو ریزن نہیں ہے. آدمی کو خود جاننا پڑتا ہے کہ کون سی بات مجھے ریزن کے مطابق ہے, کون سی ریزن کے مطابق نہیں. یہ خود اپنا یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے آدمی پہنچتا ہے اس بات کو. یہ کوئی 2 2 4 کی طرح نہیں ہے کہ ہم باہر سے اس کو امپوز کر دیں. آدمی مانے تو ملے گا اس کو, نہیں تو نہیں ملے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ مانے تو دیو نہیں تو پتھر. تو سچ یہ سیلف ڈسکوری کی بات ہے, اور سیلف ڈسکوری ہوتی ہے ہمیشہ سنسیئرٹی جس کے اندر بہت زیادہ ہو تب ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بات جو ہے اوپر سے باہر سے ہم امپوز نہیں کر سکتے 2 2 4 کی طرح. جو آدمی سنسیئر ہوگا وہ ضرور پہنچ جائے گا وہاں تک. دیکھیے سنسیئرٹی ہمیشہ رائٹ وے میں گائڈ کرتی ہے, اور سنسیئرٹی نہ ہو تو آدمی بھٹکتا ہے ادھر ادھر. مولانا صاحب یہ اگلا کویشچن کیا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. مولانا کائناتی یونیورسل پرابلم کو انٹرونشن آف گاڈ ہے ڈسکور کرنے کے بجائے اف دیر از گاڈ دین وائی مس مینجمنٹ لائک دس انسان کیوں سمجھتا ہے؟ مس مینجمنٹ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ وارننگ ہوتی ہے. مس مینجمنٹ ہو تو ساری کائنات میں نیومرس اسٹارس پلانٹ ہے وہ سب ٹکرا جائیں آپس میں. یہ تو بہت ٹائنی واقعہ ہے, یعنی بلین ٹریلین میں بھی ایک سے کم ہے. یعنی پوری یونیورس کے لحاظ دیکھا جائے تو بے شمار واقعات ہیں وہاں. یہ سب باتیں نہیں ہیں, بہت چھوٹی سی زمین پر ایسا ہوتا ہے. تو جو زیادہ یعنی مور دین 99% جو حصہ ہے یونیورس کا وہاں تو ہر چیز بالکل ٹھیک ہو رہی ہے, یعنی مور دین 99% میں. اور لیس دین 1% کا جو حصہ ہے وہاں پر ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ خدا پر اس سے بلم نہیں آتا. یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جو خدا اتنے بڑے پیمانے پر بہت ہی پریسائز میں ہر چیز کو مینیج کر رہا ہے, وہ ایک چھوٹے سے مقام پر ایسا کیوں اس نے پسند کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وارننگ کے لیے, لیسن کے لیے, تاکہ انسان جو سو رہا ہے وہ جاگ اٹھے. مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے عمران نے دہلی سے. Is it permissible to do dua for people of other faiths? What should be asked in dua for them? Can one pray for their good health, their joy, and if they are sick, they recover, or that they should be guided to the right path? دیکھیے دعا جو ہے سب سے پہلے وہ انسان کی اپنی یعنی ویل وشنگ خیرخواہی کا ثبوت ہوتا ہے. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, ہر ایک کو کرنا ہے آپ کو. اس میں آپ کو فرق نہیں کرنا ہے, اپنے اور غیر کا فرق نہیں کرنا ہے. پیغمبروں نے دعا کی ہر ایک کے لیے برابر. تو دعا تو آدمی کے اپنے ویل وشنگ اسپرٹ کا ایک مینیفیسٹیشن ہے. خیرخواہی کا جو جذبہ ہے آدمی کے اندر, اس کا ایک اظہار ایک آدمی دعا کرتا ہے. وہ ہر ایک کے لیے ہوگا, ہر ایک کے لیے ہوگا. حتیٰ کہ ایک اینیمل روڈ پر تڑپ رہا ہو, اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں خدا کی کوئی مل جائے جو برہم پٹی کر دے اس کی. تو دعا تو آپ کے خیرخواہی کے جذبے کا اظہار ہے, اس کا ایکسپریشن ہے. وہ تو ضرور ہوگی اگر خیرخواہی موجود ہے آدمی کے اندر. اور یہ ثابت ہے کہ پیغمبروں نے ہر ایک کے لیے دعا کی, ہر ایک کے لیے. مولانا انہی کا اگلا سوال ہے. If the Prophet did dua for people of other faiths, can you please mention what sort of things he asked for in the duas? Can you please provide some references? دیکھیے پیغمبروں کی دعا ہوتی ہے ہدایت کے لیے. جیسے پیغمبر نے دعا کی رب اهد قومی فإنهم لا يعلمون, یعنی
ان کے جو مدعو تھا اس نے پتھر مارا. تو اس کو دیکھ غصے بنے ہوئے وہ، بلکہ دعا کی کہ خدا ان کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں. تو پیغمبر کی جو دعائیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی دعائیں مٹیریل چیزوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، ہدایت کے لیے ہوتی تھی. جیسے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں ایک پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے سچائی کا پیغام دیا، اور جو مدعو تھے ان کے وہ غصہ ہو گیا، ان کو پتھر مارا تو خون بہنے لگا. تو رسول اللہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ خون، ان کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں رب قومی فإنهم لا يعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت دے، وہ جانتے نہیں. تو جہاں تک میں جانتا ہوں پیغمبر کی دعائیں جو ہوتی تھیں ہدایت کے لیے ہوتی تھی، مٹیریل چیزوں کے لیے نہیں ہوتی تھی. مولانا ایک کمنٹ آیا ہے مس نغمہ صدیقی کا دہلی سے. مولانا یو آر دی اونلی پرسن دیٹ آئی ہیو ہرڈ who talks of external and internal development, which is so true. Thank you for explaining how to develop a muzakka personality for paradise. مولانا یہ اگلا بھی کمنٹ ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا چنئی سے. مولانا آج واضح ہوا کہ انسان کو جنتی شخصیت بننے کے لیے دنیا دی گئی ہے، نہ کہ دنیا کو جنت بنانے کے لیے. یہ ہمالیئن وارننگ سے پوری انسانیت کے لیے ایک لیسن ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا مسٹر نغبہ کیا کوشچن تھا؟ ان کا ایک کمنٹ تھا، یو آر دی اونلی پرسن دیٹ آئی ہیو ہرڈ who talks of external and internal development, which is so true. Thank you for explaining how to develop a muzakka personality for paradise. دیکھیے اس کو میں ابھی عرض کیا کہ ہر چیز میں ایک آئٹم ہوتا ہے، رزق کا آئٹم، اسپریچول فوڈ کا آئٹم، ہر چیز میں اس کو دریافت کرنا. جیسے میں نے مثال دی کہ یہ دیکھیے میٹل ہے، یہ اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ میٹل ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ میں سوچنے لگا کہ کیا میں ایسا میٹل کریٹ کر سکتا ہوں. تو یہ اس کے اندر ایک اور یعنی کنٹینٹ تھا، اسپریچول کنٹینٹ، اس کو لے کر سوچا میں نے. تو ہر چیز میں ایسے ہوتا ہے کہ دو اس کے کنٹینٹ ہوتے ہیں، ایک مٹیریل کنٹینٹ، ایک اسپریچول کنٹینٹ. اس کنٹینٹ کو دریافت کرنے سے آدمی کے اندر شخصیت، مزکہ شخصیت بنتی ہے. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے ڈاکٹر اقبال پردھان کا دہلی سے. قرآن میں جگہ جگہ نبیوں کی قوموں پر عذاب آیا، کیا یہ وارننگ تھی یا عذاب؟ دیکھیے نبی کا معاملہ الگ ہے، اور یہ جو نیپال میں ارتھکویک کا یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے رہتے وہ الگ ہے. یہ تو صرف وارننگ کے لیے ہوتا ہے. لیکن پیغمبر اگر کہیں آتا ہے اب وہ اتمام حجت کی حد تک اس کو دعوت دیتا ہے، پھر بھی وہ انکار کرتی ہے. کہ پیغمبر کے ذریعے اتمام حجت کی حد تک دعوت پہنچانا، پھر انکار کرنا، اس پر آتا ہے عذاب. ایسے تو عذاب نہیں آتا، ہماری آپ کی دعوت پر عذاب نہیں آئے گا. صرف یہ پیغمبر کے لیے خاص ہے. ہم آپ دعوت دیں تو ہم کہیں کہ نہیں مانیں گے لوگ تو ان کو عذاب ہو جائے گا، تو غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ صرف پیغمبر کے لیے خاص ہے، وہ بھی ہر پیغمبر کے لیے نہیں. ہر پیغمبر کا ایسا نہیں ہو. جیسے حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا آپ نے عراق کو تو وہاں عذاب نہیں آئے کوئی، ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ نے مکہ چھوڑا تو وہاں عذاب نہیں آ گیا. حتیٰ کہ حضرت یونس نے چھوڑ دیا تھا اپنے
قوم کو, تب بھی عذاب نہیں آیا. تو عذاب اس طرح کا جس کو آپ کہنے وہ کچھ پیغمبروں کے زمانے میں آیا ہے, جیسے حضرت لوط کے زمانے میں آیا, ہر پیغمبر کے زمانے میں نہیں آیا. لیکن اس کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ اگر پیغمبر کے ذریعے اتمام حجت کی حد تک دعوت پہنچا دی جائے پھر بھی قوم انکار کرتی رہے تو عذاب آئے گا. لیکن ہر پیغمبر کے لیے عذاب نہیں آئے گا. بس عیسیٰ کا انکار کیا تو عذاب تو نہیں آیا. تو ایسا نہیں ہوتا. مولانا یہ اگلا کوشچن کیا ہے مسٹر عمران نے دہلی سے. When someone says namaz by herself or himself, at the end of the namaz, they turn to either side saying Assalamu alaikum wa rahmatullah. Who is he or she addressing in these words? Please explain. دیکھیے اس کو میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ گلوب پر جو لوگ بس رہے ہیں اس سائڈ میں یا اس سائڈ میں, اگر میں ادھر نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ سائڈ لے لی ہوئی ہے, ادھر پڑھ رہا ہوں تو ایسا ہوا. کیونکہ پورے گلوب میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے میں پیس بھی اپان یو کہہ رہا ہوں, پیس بھی اپان. یہ سچ پوچھے تو اپنے اندر اسپرٹ آف پیس انکلکیٹ کرنے کے لیے کہ جب میں مسجد سے نکلوں باہر تو جو انسان کے بیچ میں میں ہوں وہ ان کے بیچ میں مجھے پیس کے ساتھ رہوں میں. یہ ایک قسم کا پلیج ہے. اسی لیے ایک مشہور محدث تھے, انہوں نے کہا کہ حل تدری مسلم, ان کا نام تھا ابن اوینا, حل تدری مسلم, کیا تم جانتے ہو کہ یہ سلام کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انت آمن منی, انت آمن منی, تم مجھ سے محفوظ ہو, تمہاری عزت, تمہارے آبرو, تمہارا بال مجھ سے محفوظ ہے. تو کیا جب آپ مسجد سے یہ کہہ کر نکلے تو یہ دوسروں کو اگر پیغام دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو مت, میں تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کروں گا, کوئی نیوسنس نہیں کریٹ کروں گا, کوئی تمہارا نقصان نہیں کروں گا. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی آئی ایم اے گڈ ممبر آف دی سوسائٹی, نو پرابلم ممبر آف سوسائٹی. یہ کہہ کر نکلتے ہیں. یہ اگرچہ یعنی سمبولک سینس میں ہوتا ہے کیونکہ لوگ تو موجود ہے نہیں سامنے, سمبولک سینس میں ہوتا ہے, لیکن اس میں اسپرٹ تو فری ملتی ہے آپ کو. یعنی جو سلام کر رہا ہے اس نے اپنے اندر اسپرٹ انکلکیٹ کی کہ مجھے لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا تو میں ان کے ساتھ میں پیسفل طریقے سے رہنا ہے. مولانا یہ اگلا کوشچن آیا ہے مسٹر راج ملک کا دہلی سے. مولانا ایک صاحب نے کہا کہ آج اگر حضرت عمر ہوتے تو ہم لوگوں کی گردن مار دیتے, جیسا کہ ایک آدمی کا قتل کر دیا جس نے رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا تھا. نہیں, یہ غلط ہے کہ قتل کر دیا. کہا تھا کہ اگر اجازت دے تو میں قتل کر دوں. دیکھیے کسی عمر کو یا کسی خلیفہ کو یہ اختیار نہیں کہ جس کو چاہے گردن مار دے. اس کا فیصلہ کورٹ سے ہوتا ہے, خلیفہ نہیں کرتا اس کا. اس کو یاد رکھیے کہ جو پنشمنٹ ہے جو وہ خلیفہ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ صرف کورٹ کے اختیار میں. کورٹ میں مقدمہ جائے گا, وہاں بحث ہوگی, قاضی جب جو فیصلہ دے گا اس کے مطابق پولیس جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی. ایسا نہیں کہ عمر ہوتا جو لوگوں کو قتل کرتے رہتے, یہ بات صحیح نہیں ہے. نہ کبھی انہوں نے ایسا کیا, ایسا نہیں کہ قتل کیا انہوں نے. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے محمد ابرار صاحب کا الہ آباد سے. مولانا اگر لائف پارٹنر ہم مزاج نہ ہو اور ہمارے اسپرچول فوڈ کو گین کرنے میں ہمارا ساتھ نہ دے, اور جب ہم ریلیونٹ ٹاک کریں وہ ارریلیونٹ ٹاک کرے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے مشن میں ڈسٹربنس ہوتا ہے. نہیں, دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے.
ہر عورت ہر مرد اللہ کے پیدا کی ہوئی ہیں. ایسا نہیں کسی کو شیطان نے پیدا کیا، کسی کو خدا نے پیدا کیا. تو آپ جس درجے میں آپ کا ساتھی آپ سے موافقت کر رہا ہے اس پر شکر کیجیے. اگر کمی ہے تو اس کے لیے کوشش کیجیے، دعا کیجیے، کوشش کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس وہ ساتھی آپ کا بگڑا ہے، بگڑا ہی رہے گا. ایسا نہیں. اپنی کمی کو دریافت کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی کمی ہو جسے آپ جھڑک دیتے ہوں، غصہ ہوتے ہوں، سختی سے بات کرتے ہوں، تو وہ ریئیکشن آتا ہے اس کے اندر. یہ بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو نہیں مانتا کہ کوئی عورت یا مرد پیدائشی طور پر برے ہیں. میں اس کو نہیں مانتا. مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے دہلی سے. مولانا صاحب, yesterday when earthquake came, I saw many people running out of their houses to save their lives. But when it was all over, they went back to normal within minutes, despite hundreds of people dying in their neighboring country. Maulana Sahab, how come man has become so insincere that it took them barely few minutes to forget everything? وہی ہے کہ جو میں عرض کیا کہ سبق نہیں لیتے واقعات سے. جیسے میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کل بیٹھا ہوا تھا, ماریا سے وہ کچھ لکھوا رہا تھا تو ہلنے لگا. تو ماریا نے کہا یہ تو ارتھکویک ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ارتھکویک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جلدی بھاگو باہر. یہ سکھایا جاتا ہے کہ ارتھکویک کو جلدی باہر بھاگو, کیونکہ چھت گر پڑے گی تو اس میں آدمی مر جاتا ہے. لیکن میں ایک دم اپنی کرسی سے چپک گیا. کیوں؟ میں نے سوچا کہ یہاں بھی میں اس کی زد میں ہوں, وہاں بھی اس کی زد میں ہوں. یہاں اگر چھت گرنے کا ڈر ہے تو وہاں زمین پھٹنے کا ڈر ہے. تو میں دعا کرتا رہا, بجائے بھاگنے کے میں دعا کرتا رہا. تو لوگوں کے اندر چونکہ صحیح ذہن نہیں ہے, صحیح مزاج نہیں ہے, تو ایسے کرتے ہیں. وہ کیا کیا جائے؟ کسی نے ان کو بتایا نہیں. بتانے والے تو زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ صاحب وہ عذاب آیا ان کے اوپر, حالانکہ بالکل غلط بات ہے. عذاب کہہ کر کے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جہاں آیا ہے اس سے متعلق کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ وارننگ کے بارے میں لیں, لیسن کے بارے میں, تو آپ اس کو جنرلائز کریں گے, اپنے لیے بھی لیں گے. مجھے پتہ ہے کہ انڈیا میں ہر جگہ ایسی کچھ یعنی دینی جماعتیں ہیں جو دھڑ سے کہہ دیتی ہیں کہ ان پر عذاب آیا. یہ بہت غلط طریقہ ہے. عذاب کہہ کر کے آپ نے اس کو دوسرے کے اوپر ڈال دیا. لیکن جب آپ اس کو کہیں گے وارننگ یا تنبیہ, تو اپنے کو شریک کر لیں گے آپ کہ مجھے بھی اس سے سبق لینا ہے. تو لوگوں کو ذہنی نہیں بنائے گا صحیح, تو کیا کیا جائے؟ مولانا کل جو ارتھکویک آیا اس کے بارے میں رات کو ایک رپورٹ آئی تھی کہ یہ ارتھکویک جو تھا اٹ واز ڈیو, بٹ اس سے ایک بہت بڑا ارتھکویک آنا ابھی بھی ڈیو ہے, which is going to be 30 times stronger than this one, and man is not prepared for it. یہ صحیح ہے. اب کیا کیا جائے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں, صرف دعا کر سکتے ہیں. انسان کا اس معاملے میں کوئی بس نہیں ہے. ارتھکویک جو ہے ایسی چیز ہے کہ اس کا اٹیک یونیلیٹرل ہوتا ہے, ایک طرفہ اٹیک ہوتا ہے. ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف دعا کرنا, صرف دعا کرنا. جیسے کل میں بالکل کرسی سے چپک گیا اور میں دعا کرنے لگا, کیونکہ میں نے سمجھا کہ میں ہیلپ لیس ہوں. یہاں رہوں تب بھی اس کی زد میں ہوں, باہر جاؤں تب بھی اس کی زد میں ہوں. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مسٹر راج ملک کا دہلی سے. مولانا ہمارے ایک ہندو دوست کہہ رہے تھے کہ کعبہ کے اندر مسلمانوں
کے علاوہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچے دل سے درشن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ شروع میں ایسا نہیں تھا. شروع میں ہر ایک وہاں آتا تھا, لیکن ہوا یہ کہ کوئی آیا ہوا تو اس نے لوگوں کو بت پرستی کی بات شروع کر دی کہ ہاں بت بھی ہونا چاہیے. دھیرے دھیرے وہاں ایک بت رکھ دیا گیا. لوگ تھوڑا اس کے انفلوئنس ہو گئے. یہاں کے ہوتے ہوتے 360 بت اس پہ ہو گئے. رسول اللہ کے زمانے میں 360 بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. تب یہ ایسا ہوا کہ بند کر دیا گیا کہ یہاں پر کوئی بت پرست داخل نہیں ہوگا, کہ مشرک داخل نہیں ہوگا. اس تجربے کی بنا پر کہ لوگ اتنے زیادہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ جا کے وہاں دیکھیں اور چلے آئیں, وہاں وہ چاہیں کہ بت بھی رکھ دیں. ورنہ اس سے پہلے نہیں تھا یہ, مطلب اول دن سے ایسا نہیں تھا, یہ بات کو ایسا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوائٹ ریزنیبل یہ بات ہے کہ آگے بھی کسی کو یعنی کوئی ایسا کر سکتا ہے, کیونکہ لوگ تو بہت انسنسیئر ہوتے ہیں. لوگوں میں نے پایا کہ سب سے کم جو چیز سنسیئرٹی. تو اب کیا کیا جائے؟ وہ ایک توحید کا گھر ہے, صرف اللہ واحد کی عبادت کا مرکز ہے, تو اس کو باہر بچانا پڑے گا ہمیں. وہ کوئی ٹورسٹ سینٹر تو ہے نہیں. ٹورسٹ سینٹر میں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹورسٹ سینٹر میں جو بھی چاہے وہاں کوئی بھی بات ہے چاہے کرے, لیکن وہ تو ایک یعنی ونیس آف گاڈ کا سینٹر ہے وہ. تو کیسے برداشت کیا جائے گا وہاں اس کو؟ جبکہ تجربہ یہ ہے کہ انسان انسنسیئر ہے, وہاں یہ سب حرکتیں کرتا جا کر کے. مولانا یہ اگلا کویشچن کیا ہے مسٹر خان نے. انہوں نے اپنی لوکیشن مینشن نہیں کی ہے. مولانا صاحب, the non-Muslims who are doing good things in society and are also doing the tazkiyah, what will happen to them? دیکھیے یہ انہیں کی بات نہیں ہے. مسلمان اپنے کو سیف سائڈ میں سمجھتا ہے, کوئی سیف سائڈ میں نہیں ہے. یہ اللہ کے علم ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. رسول اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا, مائی فولی بھی ولا بکم, مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو مسلمان عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیف سائڈ پہ. سیف سائڈ میں یاد رکھیں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. یہ اللہ کے ڈومین کی بات ہے کہ وہ کس کے لیے کیا فیصلے کرے, کیونکہ وہ دل کا حال جانتا ہے, اور اس کا تعلق دل سے ہے. دل میں انسان کیسا ہے اس پر یعنی انٹینشن کیسی ہے اس کی, اس سے اس کا فیصلہ ہوگا. تو مطلب یہ سوال جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ سوال ارریلیونٹ سوال ہے. وہ کسی کے بارے میں یہی بات آ سکتی ہے, چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو, کہ کیا میرا انجام ہوگا وہاں. جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا انجام ہوگا, یہ اللہ کو پتہ ہے, تو آپ مسلمان کیسے یہ یعنی عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہم سیف سائڈ میں؟ کیسے رائٹ ہے ان کو کہ یہ عقیدہ بنائیں؟